قیامت کی گھڑی منگل 23 جنوری 2024 کو اپڈیٹ کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ گزشتہ سال گھڑی کو آدھی رات ہونے میں 90 سیکنڈز کم پر سیٹ کیا گیا تھا، جو اب تک کی قریب ترین ہے۔ اس گھڑی کو 1947 میں دنیا کی چند سرکردہ سائنسدانوں نے بنایا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت جوہری جنگ، ماحولیاتی بحران اور مصنوعی ذہانت سمیت انسان کے پیدا کردہ خطرات سے تباہی کے کتنے قریب ہے۔ آدھی رات کا مطلب تباہی ہے، اور گھڑی کے رکھوالے سال میں ایک مرتبہ اس کا وقت آگے اور پیچھے کرتے ہیں تاکہ انسانیت کو درپیش خطرات سے خبردار کیا جا سکے۔ 2023 میں 90 سیکنڈز کی دوری پر یہ 1950 کی دہائی کے جوہری پھیلاؤ کے ایام کے مقابلے میں آدھی رات کے زیادہ قریب تھا۔ 90 کی دہائی کے شروع میں یہ گھڑی خطرات سے دور چلی گئی اور 1991 میں آدھی رات سے 17 منٹ دور سیٹ کی گئی، جہاں یہ 4 سال تک رہی۔ قیامت کی گھڑی آئی کہاں سے؟ یہ گھڑی سب سے پہلے 1947 میں بلٹن آف دی ایٹمک سائنٹسٹ کے اراکین نے بنائی تھی۔ اگرچہ یہ ایک جریدہ شائع کرتا ہے، لیکن بلٹن دراصل متعلقہ ماہرین کا ایک گروپ ہے جو جوہری دور کے آغاز میں بنایا گیا تھا، اور اس میں البرٹ آئنسٹائن اور جے رابرٹ اوپن ہائمز جیسے دنیا کے بہت سے مشہور سائنسدان شامل تھے۔ گھڑی کا خواب میگزین کے سرور کے ڈیزائن کے حصے کے طور پر دیکھا گیا تھا، اور آرٹسٹ مارٹل لینگسٹراف نے اسے تیار کیا تھا، جنہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے مین ہیٹن پروجیکٹ پر کام کیا تھا۔ پہلا اعلان آدھی رات سے 7 منٹ دوری کا تھا، تاہم لینگسٹراف کا کہنا تھا کہ اس وقت کا انتخاب خطرے کی عکاسی کے بجائے خوبصورتی کی وجہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد سے وقت ہر سال تبدیل ہو رہا ہے۔ ابتدائی طور پر ان تبدیلیوں کا فیصلہ ایڈیٹر یوجین رابینوچ نے کیا تھا، لیکن 1973 کے بعد سے ماہرین کے ایک بورڈ نے یہ فیصلہ باہمی تعاون سے کیا اور اسی وقت ایک طویل جواز اور انتباہ شائع کیا۔ ڈومسڈے کلاک کا استعارہ کامک بک اور ٹی وی سیریز واچ مین سے لے کر لنکن پارک کے البم منٹس ٹو مڈ نائٹ تک مقبول ثقافت میں سمویا گیا۔ قیامت کی گھڑی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت کو کتنا خطرہ ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد انسانیت کو درپیش خطرات کا پتہ لگانا، تجزیہ کرنا اور ختم کرنا ہے۔ اگرچہ اسے جوہری جنگ کے خطرے کے رد عمل میں بنایا گیا تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ گھڑی بدل گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرات کو اس میں شامل کیا جا سکے۔ حالیہ دہائیوں میں جوہری خطرات کے ساتھ ساتھ اس میں ماحولیاتی بحران، مصنوعی ذہانت اور وبائی امراض سے پیدا ہونے والے خطرات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ کہاں سے کہاں جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ جب ہر سال گھڑی کے نئے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے تو سائنسدان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک ایکشن کی ضرورت اور سیاستدانوں کا انتباہ ہے کہ خطرہ آنے والا ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ کرنا ان کے اختیار میں ہے۔ بلٹن اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ گھڑی کا مطلب مستقبل کی پیشن گوئی نہیں، بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ہم کہاں ہیں۔ اپنی ویب سائٹ پر یہ خود کو تشخیص کرنے والے ڈاکٹر سے تشبیہ دیتا ہے۔ بلٹن کی وضاحت کے مطابق ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے دیکھتے ہیں، اور مقدار کو درست کرنے کے لیے مشکل عوامل کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر مریضوں اور خاندان کے افراد سے بات کرتے وقت کرتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ علامات، پیمائش اور حالات پر غور کرتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، پھر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ اگر رہنمائی اور شہری حالات کی بہتری کے لیے ایکشن نہیں لیتے تو کیا ہو سکتا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہوگی۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، لیکن ایک حدیث تو ایسی ہے جو ہمارے سامنے چند دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں لوگ آسمانی بجلی سے جاں بحق ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں آسمانی بجلیاں کثرت سے گریں گی، حتیٰ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس پہنچ کر پوچھے گا آج کون کون آسمانی بجلی کا شکار ہوا، اور اسے بتایا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں اس کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آسمانی بجلی کا ذکر سورہ الرعد کی آیت 12 میں فرمایا ہے۔ الرعد کے مطلب کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہی بادل کی گھن گرج یا آواز ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ پاک کی ذات اعلیٰ برکات ہی کی سب نشانیاں ہیں۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کی جانب آتے ہیں جو قیامت کے نزدیک ہونے کی بات کرتی ہے۔
اور اگر پاکستان کے جنوبی علاقے بشمول بلوچستان، کراچی اور جنوبی پنجاب میں باد و باران کی نئی لہر اور بجلی گرنے کے واقعات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو دل دہل جاتا ہے۔ اب تک اس آسمانی آفت سے 25 افراد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ بجلی گرنے کے یہ واقعات ایسے پے در پے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ ذرا خبریں ملاحظہ فرمائیں جو صرف جنوبی پنجاب کی ایک مخصوص علاقے یا پٹی کی ہیں۔ یزما کے علاقے ہیڈ راجکا میں آسمانی بجلی گرنے سے 8 سالہ بچی ابتی نیند سو گئی۔ لودھرا میں 3 افراد بشمول ایک خاتون آسمانی بجلی سے جاں بحق ہوئے۔ علی پور شہر میں آسمانی بجلی گرنے کی کئی واقعات رپورٹ ہوئے۔ سلطان پور میں ایک شخص اللہ کو پیارا ہو۔ احمد پور شرقیہ میں بجلی کی گرنے سے متعدد درخت جل گئے، مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ ان واقعات کا یوں ہونا کسی عذاب الہی کی نشانیوں میں سے ایک معلوم ہوتا ہے جو سطور بالا میں لکھی گئی حدیث کی عملی شکل محسوس ہوتی ہے۔ اب آئیں اس کیوں کی جانب جسے ہم چھوڑ آئے تھے کہ بجلی گرنے کے یہ واقعات کیوں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ سائنسدان یا ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشیں، محکمہ موسمیات نے خطرات کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہم گلوبل وارمنگ کے باعث موسمیاتی تغیر و تبدل کی منزلیں مہینوں سالوں میں نہیں دنوں میں طے کر رہے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس کی زد میں ہے۔ پاکستان اس سے کچھ زیادہ متاثر ہے، جہاں ہر آنے والا دن ایک نئے موسم کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ گرمی کم ہوتی جا رہی ہے اور سردی کا دورانیہ بڑھ رہا ہے۔ بارشیں بھی بنا موسم کی ہو رہی ہیں اور سمندر کے اندر واٹر سرکل بھی غیر متزلزل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری ہواؤں کے ساتھ آنے والے بادل تیزی سے حرکت پذیر ہے۔ ہوا بادل اور زمین کے درمیان انسولیٹر کو روکنے کا کام کرتی ہے، لیکن اگر چارجز کی رفتار اور ہوا کی رفتار میں مطابقت نہ رہے تو بادلوں کے اندر موجود کرنٹ نکل کر زمین کی طرف حرکت کرتا ہے، جسے ہم عام زبان میں آسمانی بجلی کہتے ہیں۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 300 ملین وولٹ کی قوت ہوتی ہے۔ ہم گھروں میں 220 وولٹ کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس طاقت کا کرنٹ جب زمین پر گرتا ہے تو ہر شے کو جلا کر راکھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔